آج ہم ایک ایسی کلاسک کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جس میں قیاس آرائی، اغوا اور ایک ایسا حیران کن خاندانی راز ہے جو مشہور ترین جاسوس کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کئی سالوں تک تو ڈاکٹر واٹسن یہی سمجھتے رہے کہ شرلاک ہومز کا کوئی خاندان ہے ہی نہیں، مطلب وہ ایک اکیلا ذہین شخص تھا بس۔ ان کی خاموش طبیعت اور الگ تھلگ رہنے کی عادت نے اس خیال کو اور بھی پکا کر دیا تھا۔ لیکن پھر گرمیوں کی ایک شام ہومز نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی مائیکرافٹ کا ذکر کیا، اور یہ وہ راز تھا جس نے واٹسن کے ذہن میں ہومز کی پوری تصویر ہی بدل کر رکھ دی۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ خود ہومز کا اپنا اعتراف۔ انہوں نے مانا کہ ان کی جو مشہور زمانہ مشاہدے کی طاقت ہے نا، وہ اصل میں ان کے بھائی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مائیکرافٹ میں وہ جوش اور توانائی تھی ہی نہیں جو ایک جاسوس کو چاہیے ہوتی ہے۔ وہ تو بس اپنی آرام کرسی پر بیٹھ کر ڈائیوجینیز کلب میں دماغی ورزش کرنا پسند کرتے تھے۔ اچھا، تو کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب اسی کلب میں مائیکرافٹ ایک کیس لے کر آتے ہیں۔ یہ کیس ان کے پڑوسی مسٹر ملاس کا ہے، جو ایک یونانی مترجم ہے، اور یہیں سے سارا معمہ شروع ہوتا ہے۔ مسٹر میلاس بتاتے ہیں کہ انہیں ایک بہت ہی عجیب کام کے لیے بلایا گیا تھا۔ انہیں ایک بگھے میں بٹھایا گیا اور ایک آدمی نے انہیں ڈنڈے سے دھمکی بھی دی۔ مطلب یہ کوئی عام ترجمے کا کام تو بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ انہیں اغوا کرنے والے تھے ہیرلڈ لٹیمر اور ایک عجیب سا گھبرایا ہوا شخص ولسن کیمپ۔ انہوں نے بالکل صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ کی تو انجام بہت برا ہوگا، تو ظاہر ہے مسٹر ملاس کی جان خطرے میں تھی۔ انہیں ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جو تھا تو بہت شاندار سجا ہوا، لیکن وہاں روشنی بہت کم تھی۔ وہاں انہیں حکم ملا کہ ایک اور یونانی آدمی سے بات کرنی ہے۔ یہ آدمی ایک قیدی تھا اور اس کا چہرہ پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ تو بات چیت کے لیے ایک سلیٹ استعمال کی گئی۔ اسی کے ذریعے مسٹر ملاس کو پتا چلا کہ اس قیدی کا نام پال کراٹائیڈز ہے۔ اسے بھوکا رکھا جا رہا تھا اور زبردستی کچھ کاغذات پر دستخط کروانے کی کوشش ہو رہی تھی، اور اس سارے معاملے میں صوفی نامی ایک عورت کا بھی ذکر تھا۔ تو جب مسٹر ملاس یہ ساری کہانی لے کر واپس ڈائیوجینیس کلب پہنچے تو ہومز اور مائیکرافٹ نے فوراً سراغ جوڑنا شروع کر دیا، اور یہیں سے ہمیں دونوں بھائیوں کی ذہانت کا اصل مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرنے کے لیے دونوں بھائیوں نے ایک کمال کا کام کیا۔ انہوں نے کھڑکی سے باہر سڑک پر چلتے ایک عام سے آدمی کو دیکھا اور اس کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ صرف چند سیکنڈز کے مشاہدے سے انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ آدمی ایک فوجی ہے جو حال ہی میں انڈیا سے واپس آیا ہے۔ وہ بیوہ ہے اور اب اپنے بچوں کے لیے خود سودا سلف خرید رہا ہے۔ کمال ہے نا؟ اب اسی منطق کو انہوں نے اس کیس پر لاگو کیا۔ ہومز نے جو نظریہ پیش کیا وہ کچھ یوں تھا۔ ایک امیر یونانی لڑکی صوفی کو ہیرلڈ لیٹیمر نے انگلینڈ بھگا کر لانے پر راضی کیا۔ اس کا بھائی پال کراٹائیڈز اسے بچانے کے لیے پیچھے آیا۔ مجرموں نے بھائی کو پکڑ کر قید کر لیا، اور اب وہ اس سے زبردستی اس کی بہن کی جائیداد اپنے نام کروانا چاہتے ہیں۔ تو سارا کھیل پیسے کا تھا۔ اب تھیوری تو بن گئی، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ مائیکرافٹ نے فوراً اخبار میں اشتہار دیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کوئی معلومات دے، اور خوش قسمتی سے ایک جواب آ بھی گیا، جس سے انہیں بیکنگہم کے دی مرٹلز نامی گھر کا پتہ چلا۔ اب ایکشن کا وقت تھا۔ تو ہومز برادران واٹسن اور انسپیکٹر گریگسن کے ساتھ فوراً اس جگہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن ان سب کے دل میں ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں بہت دیر نہ ہو گئی ہو۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ایک انتہائی خوفناک منظر تھا۔ پورا کمرہ ایک جان لیوا زہریلی گیس سے بھرا ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ مجرم اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اور اندر کا منظر تو دل دہلا دینے والا تھا۔ وہاں دو لوگ بے سدھ پڑے تھے۔ یہ مجرموں کا آخری اور سب سے وحشیانہ قدم تھا۔ ان میں سے ایک تو پال کراٹائیڈز تھا جو مر چکا تھا۔ دوسرا شخص مسٹر میلاس تھا جنہیں مجرموں نے دوبارہ اغوا کر لیا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ ابھی زندہ تھے، لیکن بدماش لیٹیمر اور کیمپ اس لڑکی صوفی کو لے کر فرار ہو چکے تھے۔
تو ایک طرح سے کیس یہیں پر ختم ہو گیا، مجرم فرار ہو چکے تھے، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انصاف کو اپنا راستہ خود بنانا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے، پھر ایک دن ہنگری سے ایک اخبار کی کٹنگ پہنچی۔ اس میں 2 انگریزوں کی موت کی خبر تھی جنہیں چھرا گھونپ کر ہلاک کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے۔ مقامی پولیس کا خیال تھا کہ یہ آپس کا جھگڑا تھا، لیکن ہومز کی رائے کچھ اور تھی، اور یہیں پر کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ان کی موت محض ایک اتفاق تھی، یا یہ انصاف تھا جسے کسی نامعلوم ہاتھ نے انجام دیا؟ اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا آخرکار صوفی نے اپنے بھائی کا بدلہ لے ہی لیا؟